السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں کے کتاب الزکوٰۃ کا آخری دن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت، فضیلت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام اور شرائط وغیرہ سیکھ لیے۔ آج کے دن انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل اور اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ مصارف زکوٰۃ کا بھی بیان پڑھیں گے۔ آج کے دن جو سب سے پہلا مسئلہ ہے، جس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج دوبارہ مقرر کرنا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے دینا بھی جائز۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ وقت گزرنے سے پہلے اگر انسان کو یہ اعتماد رہتا ہے کہ ہمارا مال سال کے آخر تک پورا رہے گا اور اس میں خرچ کی نوبت نہیں آئے گی، تو وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کوئی آسمانی یا زمینی آفت آ گئی ہے اور لوگ محتاج ہو گئے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنی پیشگی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اور یہی راج مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ اس میں ہے کہ حاکم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ کے اغنیاء کی زکوٰۃ وہیں کے فقراء پر خرچ کرے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی جانب بھیجا تو کیا کہا ان سے؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں مروی ہیں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے پاس آیا تو اس نے ہمارے اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقسیم کر دی۔ تو راجع اس میں یہی ہے کہ اصل مسئلہ کہ انسان جہاں سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے وہیں کے فقراء میں تقسیم کرے۔ البتہ راجع بات کہ ضرورت اور مصلحت کے وقت کسی دوسرے شہر میں بھی، دوسرے علاقے میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عام حالت میں بہتر یہی ہے کہ جس علاقے سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا مسئلہ کہ اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ نکال کر کے حاکم کے حوالے کر دی تو اسی وقت انسان اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آپ سے سوال کر رہا تھا۔ کیا سوال تھا؟ کہ مجھے بتلائیے، اگر ہمارے اوپر ایسے عمرہ ہوں جو ہمارا حق ہم سے روک لیں لیکن اپنا حق ہم سے مانگے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، سنو اور اطاعت کرو، بلا شبہ ان پر وہ کچھ ہے جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور تم پر وہ کچھ ہے جو تم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے رہا ہو، اگر اسلامی شریعت یا اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے زبردستی وصول کر لے، بلکہ جرمانہ بھی لگا دے۔ چنانچہ بعض بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ اپنے دادا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاها متجرا بها فلہو اجرها، جو شخص حصول ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، اور جس نے زکوٰۃ روک لی تو ہم زبردستی زکوٰۃ وصول لیں گے اور اس کا مزید کچھ مال بھی جرمانے کے طور پر۔ زبردستی آپ ایسا سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور ایک طرح سے
انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسلامی حکومت کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، قتال کیا، بلکہ کچھ صحابہ کرام نے منع بھی کیا، روکا بھی، اور کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، ادھر سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار نکل رہے ہیں، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ تو حالت یہ نہیں کہ ان سے ایک اور محاذ کھول لیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اینقص الدین ونحی، کیا دین کم ہو جائے گا، یا بعض روایت میں اینقص الدین، کیا دین میں کمی کر دی جائے گی، ونحی، اس حال کہ میں ابھی زندہ ہوں، یعنی میرے جیتے جی دین میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، واللہ لو منعونی قال كنت کانوا یدعون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ اونٹنی باندھنے والی رسی جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر انہوں نے منع کر دیا اللہ قاتلتہم، تو میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، اور واقعی جنگ ہوئی یعنی زکوٰۃ سے۔ تو اگر انسان اس حیثیت میں ہے، حکومت اس حیثیت میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کر سکے، تو اس کو جنگ کرنا بھی چاہیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سنگینی کا، کہ چونکہ آج ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا شرعی سسٹم نہیں ہے اور حکومت اسلامی نہیں ہے، جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو کتنا بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم مسئلہ ہے آج، وہ مصارف زکوٰۃ کا ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بہت مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو انما الصدقات، بلا شبہ صدقات یعنی زکوٰۃ، للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبهم اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا، اسلام کی محبت ڈالنا مقصد ہو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضہ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فقراء مساکین، یہ دونوں تقریباً بہت سارے لوگوں نے کہا دونوں ایک ہیں، دونوں نے کچھ فرق کیا ہے۔ تو بعض اوقات فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ اتنا قریب المعنی ہے کہ ائمہ لغت نے اس کی تعریف میں اختلاف کیا ہے، محدثین نے بھی اس کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوں اور اپنی حاجت اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں، انہیں فقراء مساکین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جمہور نے جو مسکین کی تعریف کی ہے وہ ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو جو اسے کفایت کر سکے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس اصلاً کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا فقیر مسکین سے زیادہ بری حالت میں، یعنی سب سے نیچے درجے کا فقیر اور اس سے تھوڑا جو مالدار ہو وہ مسکین ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ مسکین فقیر سے زیادہ بری حالت والا شخص ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے، کسی نے مسکین کو زیادہ محتاج سمجھا ہے، کسی نے فقیر کو زیادہ محتاج سمجھا ہے۔ امام مالک دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں مسکین کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسکین الذی لا یجد غنی یکفی، مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، اور نہ وہ ایسی مسکنت، ایسی غریبی اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ اسے غریب اور مستحق سمجھ کے صدقہ کریں، ولا یقوم فیصل الناس، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہو، لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا مال ہو۔ تو فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے مسکین کی بنسبت۔ عاملین، اچھا ایک اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو غنی قرار دیا ہے
جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو. تو اس کے بعد جو عاملین یعنی وہ اہلکار، وہ گورنر، وہ ملازمین جو زکوٰۃ اور صدقہ کی وصولی یا تقسیم کا کاروبار کرتے ہیں، جو ذمہ داری جن کی ہے، جو جن کی ڈیوٹی سرکار نے لگا رکھی ہے زکوٰۃ وصول کرنے کی، زکوٰۃ تقسیم کرنے کی، یا پھر زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کی، انہیں بھی زکوٰۃ میں سے رقم دی جائے گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس میں موجود ہے. یہاں تک کہ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ کاروبار کرنے والے، یہ حساب کتاب رکھنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے اگر نہ بھی لینا چاہیں تو بھی ان کو دیا جائے گا. تو چنانچہ عبداللہ بن سعد مالکی کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے گورنر مقرر کیا. جب میں نے اس کام سے فارغ ہو کر زکوٰۃ اور صدقات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو انہوں نے مجھے تنخواہ دینے کے لیے کسی سے کہا. میں نے کہا میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں دیا جاتا ہے اسے لے لو. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی عامل مقرر کیا تھا اور میں نے بھی تمہارے ہی طرح وہ جملہ کہا تھا جو تم نے مجھ سے کہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کہا کہ اذا اوتیت شیئا من غیر ان تسل فکل وتصدق، جب تمہیں بغیر مانگے کوئی چیز دی جائے تو اسے کھاؤ اور صدقہ کرو. تو معلوم ہوا کہ عامل کو زکوٰۃ وصول کے بدلے میں اجرت اور معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اور عامل کو چاہیے کہ اسے قبول کر بھی لے. اچھا، اگر اس میں یہ نہ ہو جاتا تو بعد میں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ انسان بددیانتی کا شکار ہو جائے، لالچ آ جائے اس کے اندر. تو اس طرح سے اسلام نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی. آگے ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب کون ہے؟ تو اس سے مراد وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا. یہ تو کافر. دوسرے وہ نو مسلم افراد بھی اس میں مراد ہیں، داخل ہیں، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. ابھی نو مسلم ہے، گھر بار سے نکال دیا گیا، اب اس کو ضرورت ہے اپنا کاروبار، اپنا سسٹم دوبارہ صحیح سے چلانے کے لیے، تو بھی اس میں داخل ہیں. اسی طرح سے محققین کے مطابق اس میں وہ افراد بھی داخل ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے. اس طرح کی اور بھی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اپنے ملک میں اگر کچھ سرکاری اہلکار ایسے ہیں جن سے امید کی جا سکتی ہو کہ مسلمان کو پریشان نہیں کریں گے یا کسی مسئلے میں مسلمانوں کی حمایت کریں گے، تو انہیں بھی لوگوں نے کہا کہ انہیں بھی اس طرح سے اس فنڈ سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی مقصد کے خاطر. نیت دوسری نہ ہو، ذاتی منفعت مراد مقصد نہ ہو. تو گرچہ لوگ مالدار ہوں پھر بھی، یہ کافر اگر ہے یا نو مسلم ہے مالدار ہے، پھر بھی اگر انسان چاہے سمجھتا ہے کہ دل مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا پھر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے انہیں مزید سہارے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے. ایک اگلا جو مسئلہ ہے وہ رکاب، گردن آزاد کرنے کا. تو زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کیا جائے گا. اگر کسی نے کتابت کے طور پر کسی سے کوئی ذمہ داری طے کر رکھی ہے، کوئی رقم طے کر رکھی ہے، تو اس غلام کو اتنی رقم دی جائے گی جس سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ صرف مکاتب غلام رہیں گے یا غیر مکاتب. مکاتب غلام اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں تمہیں کما کر اتنی رقم دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور مالک اس کے تیار ہو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں صرف مکاتب داخل ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو مراد لیتے ہیں کہ صرف مکاتب غلام مراد ہیں. البتہ امام بخاری، امام مالک، امام محمد وغیرہ کہتے ہیں اس میں مکاتب اور غیر مکاتب تمام قسم کے غلام شامل ہیں. اگر کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. بلکہ دور جدید کے بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں وہ مسلم قیدی بھی شامل ہیں جنہیں ناحق کسی جرم میں قید کر دیا گیا ہے، غلط الزام لگا کر پھنسا دیا گیا ہے، تو انہیں بھی چھوڑا جا سکتا ہے.
جرمانے کی رقم دے کر کے. آگے ہے غارمین، قرضدار. ان میں ایسا شخص شامل ہے جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کرنے کے لیے قرض لے کر مقروض ہو گیا. اسی طرح سے وہ بھی اس میں شامل ہے جس نے کسی کی ضمانت دی ہو پھر اس کا ذمہ قرار پایا ہو. ایسا شخص اگر کاروبار میں خسارے کا شکار ہو گیا اور اس کی وجہ سے مقروض جائے تو ان تمام لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. فی سبیل اللہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فی سبیل اللہ، اس مصرف میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں ایسے تمام افراد شامل ہیں جو دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد و قتال کے عمل میں مصروف. یہی سی بات، فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشریح کے مطابق اس میں مجاہدین شامل ہیں. اور علماء میں سے علامہ شوکانی، امام قرطبی، امام طبری اور امام ابن کثیر، امام ابن حزم اور امام ابن قدامہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو عبید وغیرہ سب اس میں مجاہدین کو شامل مانتے ہیں. جمہور اسی کے قائل ہیں. البتہ آج کے دور میں کچھ لوگوں نے اس کو وسعت دیتے ہوئے فی سبیل اللہ کے ضمن میں مدارس کو بھی شامل کر رکھا ہے. سی بات یہ ہے کہ یہ محل نظر ہے، ہم اس کو بالکل یک طرفہ غلط تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال مدارس کو مکمل طور پہ اس کا شامل کر لینا یہ صحیح نہیں، یہ محل نظر ہے. کیونکہ ہمارے اسلام میں سے کسی نے بھی اس طرح کے فی سبیل اللہ کا مفہوم اتنا عام نہیں کیا کہ اس میں ساری چیزیں داخل جائیں. اگر اس طرح سے داخل کیا جائے تو اس میں اسپتال، کالج اور دنیا بھر کی ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں. خیر، ہمارے محدثین نے، فقہا نے، متقدمین نے، صحابہ کرام نے فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہی کو سمجھا. ہاں، البتہ اگر کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا اسپتال جس میں صرف غربا کا علاج کیا جاتا ہو، جس میں صرف غربا پڑھتے ہوں، تو مسکین اور فقراء کے زمرے میں داخل ہونے کی بنا پر اس میں رقم دی جا سکتی ہے. واللہ عالم بالصواب. ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ کیا زکوٰۃ تمام مصارف میں صرف کرنا لازم ہے؟ 8 میں تو ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے جو بھی ضرورت محسوس ہو، کسی 1 میں، 2 میں، 3 میں، اس میں انسان خرچ کر سکتا ہے. ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ بنو ہاشم اور ان کے آزاد کردہ غلاموں پر زکوٰۃ کی رقم حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد، کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نواسی نے، حسن رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور کھا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں سے اس کو تھکوا دیا، تھوکو، اور کہا کہ تم معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صدقہ لایا جاتا تو آپ اس کو ہاتھ نہ لگاتے، ہاں ہدیہ لایا جاتا تو آپ اس کو کھا لیتے. اور اس میں آل محمد میں بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں شامل ہیں. یہی راج مسلک ہے. بنو ہاشم کون ہے، بنو مطلب کون ہے، یا آل محمد کون ہے؟ ہمارے انڈیا میں جنہیں عام طور پر ہم لوگ سید کہا کرتے ہیں، اب نسبت ان کی صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سید جو لوگ لکھتے ہیں اور جن کو ہمارے علاقے میں، ہمارے انڈیا میں سید کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا. اس نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. انہوں نے کہا، یہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کہ میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لوں. چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آئے، دریافت کیا تو آپ نے کیا کہا، مولا القوم من انفسہم وانھا لا تحل لنا صدقہ، قوم کا غلام بھی انہی میں شمار ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو ہاشمی آدمی کو، جو بنو ہاشم کے خاندان سے ہوں، ہاشمی ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی.
ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم کے افراد خود اپنی زکوٰۃ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں سے بھی، سید خاندان میں سے بھی اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے ہی خاندان کے، اپنے ہی بھائی کو جو غریب ہے اس کو نہیں دے سکتا، گرچہ وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو۔ عام اصطلاح کے مطابق تو نہیں دیتے۔ آل رسول کے لیے زکوٰۃ درست نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی چیز تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، تاکہ اس کے ذریعہ آل رسول پر کسی قسم کی انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ نبوت نہیں ہے، صرف مال کمانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس پر پابندی لگ گئی۔ اسی طرح سے اگلا مسئلہ، زکوٰۃ مالدار اور کمانے کے قابل افراد پر حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مالدار، قوی الجسم اور صحیح سلامت اعضاء والے شخص کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مالدار، صحت مند اور کمانے والے آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار شخص کے لیے 5 صورتوں کے علاوہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت میں عامل کے حصے سے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خرید لے۔ نمبر 3، وہ مالدار مقروض ہو جائے بہت زیادہ۔ نمبر 4، وہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا ہو۔ اور نمبر 5، مسکین پر جو چیز صدقہ کی گئی تھی وہ مسکین اپنے صدقے کے مال میں سے، جس کو صدقہ ملا ہے، اس میں سے بطور تحفہ کسی مالدار کو دے دے۔ کچھ مسائل اور ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اگر ہمارا آج کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو، دور دور کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، اور اپنا پڑوسی، اپنا بھائی، اپنی بہن غریب پڑی رہتی، اپنا بھائی غریب پڑا رہتا ہے، اپنے بھتیجے، اپنے چچا اور عام رشتہ دار، خالہ، ماموں اور دوسرے رشتہ دار محروم رہتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور ہماری نظروں پر نہیں جاتی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ صدقہ کسی مسکین کو کر دیتے ہیں تو ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے، البتہ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2، ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 چیزیں شامل ہیں، یعنی صدقہ اور صلہ رحمی۔ خصوصاً آج کے ہمارے معاشرے میں اگر ہمارا بھائی پڑوس میں ہمارے بستا ہے، اس کا گھر عموماً جیسا کہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا گھر آپس میں ملا رہتا ہے، اگر پڑوسی بھی ہے ہمارا بھائی تو، یا بھائی ہے، بھتیجا ہے، یا خاندان ہی کا ہے، تو اس کے لیے 3 گنا اجر ہے۔ نمبر 1، صدقے کا اجر۔ نمبر 2، صلہ رحمی کا اجر۔ نمبر 3، پڑوس کا اجر۔ 3 اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے صدقات سے، زکوٰۃ سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے زیور کی زکوٰۃ دینا کا ارادہ کیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس پر ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے کہا کہ صدق ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، زوجک و ولدک احق من ان تصدقت به علیہم، تمہارا شوہر اور اس کی اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ احناف نے اس کی مخالفت کی ہے، البتہ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اس کے برعکس خاوند شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنا مال خود ہی کھا لیا ہے۔ خاوند کو بھی صرف اسی صورت میں بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے جب وہ خاوند غریب ہی ہو تب ہے، یعنی وہ 8 جو ہم نے گنائے بھی ان میں سے کسی ایک زمرے میں داخل ہوتا ہو، مصارف زکوٰۃ کا مستحق ہو، شامل ہو اس میں، تبھی دے سکتی ہونا نہیں دے سکتی۔ تو مختصر ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو، اگر شوہر قریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے والدین
چاہے جتنے اوپر کے ہوں، والدین ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، یا بیٹے اولاد نیچے کے ہوں، اولاد ہو، اولاد کے اولاد ہو، بیٹا پوتا پوتی وغیرہ نا، یہ فرض زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ان سب کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے اگر اس کی طاقت رکھتا ہے۔ علامہ ابن منذر نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے۔ ہاں اگر بیٹی ہے جو سسرال میں چلی گئی ہے، چونکہ وہ دوسرے کے گھر ہے، تو اس کے نواسوں کو، اس کے بیٹوں کو، اس کے شوہر کو، یعنی اپنے داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے سکتی ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں جو تمہارے اہل و عیال نہ ہوں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ تو اولاد کو اس لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ فی الحقیقت اولاد کا مال بھی والد کا مال ہی ہے، یعنی اولاد کو زکوٰۃ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو زکوٰۃ دے لی۔ تو البتہ اسی سے ملتا جلتا ہے ایک مسئلہ کہ لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دے تو کفایت کر جائے گا۔ چنانچہ اس ایک بڑی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا کہ ایسا واقعہ کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلا تو اس نے لا علمی سے چور کو دے دیا، دوسرے دن صدقہ لے کر نکلا تو ایک بے حیا عورت کو دے دیا، تیسرے دن زکوٰۃ لے کر نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ اچھا، دو مسائل اور کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، عام صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، یا پھر فرض زکوٰۃ واجب ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا ایک آخری مسئلہ کتاب زکوٰۃ کا کہ بھیک مانگنا، پیشہ بنا لینا اور بلا وجہ بغیر ضرورت سوال پھیلانا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گداگری اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں وہ قیام کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کو مستحق سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے اپنی پشت پر اٹھا کر لائے پھر اسے فروخت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے چہروں کو مانگنے سے روک دے، تو اس کے لیے اس سے بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور اسے دیں یا نہ دیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مانگنا ایک زخم ہے جس سے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، البتہ ایسا شخص جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرے یا حکومت سے مانگے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہے زکوٰۃ کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے صدقہ فطر کا، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں، یعنی جب ہم رمضان کے مسائل بیان کریں گے تو انشاءاللہ صدقہ فطر کا بیان وہاں پہ پڑھیں گے رمضان کے تحت۔ آج کے دن بس اتنا ہی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔